بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اکثر نمازی سلام پھیرتے ہی فوراً اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے سر کو انگلیوں سے اس طریقے سے دباتے ہیں، اور کئی علماء سے سنا ہے ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے، آپ نے استغفر اللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، لیکن اسے وہ شاید نہیں پڑھتے۔ جی، اصل میں فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے، تو یہ تو سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں۔ اور جو دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کر پڑھتے ہیں، بعض لوگ دباتے ہیں سر کو، بعض نہیں دباتے، وہ اپنی مرضی سے، لیکن یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ تو سر پہ ہاتھ رکھ کر کلمات پڑھنا بعض روایات میں آتا ہے، لیکن وہ بھی سنت غیر مؤکدہ، کوئی نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھے تو ثواب کی بات ہے۔ بعض سر پہ ہاتھ رکھ کے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، بعض سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں، تو یہ جائز، لیکن اسے کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا اپنے پرانے کپڑے ملازمین میں تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ملازمین کو، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے اترے ہوئے کپڑے پہنا دے سکتے ہیں اگر وہ پسند کریں اس بات کو۔ اگرچہ 4 پارے کے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں تم پسند کرتے۔ تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دی جائے۔ آپ کے کپڑے ہیں، درست ہیں، پھٹے ہوئے نہیں ہیں، استعمال کے قابل ہیں، آپ نے نئے بنا لیے ہیں، تو گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی اس بات پر رکھنا چاہیے کہ جو پرانے کپڑے ہو جائیں وہ کسی کے کام آ جائیں، زیادہ بہتر ہے، اور عزیز و اقارب میں سے کام آ جائیں، اس کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں ثواب ملے گا۔ بالکل جائز، اپنے پرانے کپڑے تقسیم کر سکتے ہیں، ملازمین میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، عزیز و اقارب میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے۔ اصل میں یہ ایک روایت ہے جو کہ بہت زیادہ قوی نہیں ہے، لیکن ہے اسی، اور وہ ہے گرگٹ کے بارے میں، چھپکلی کے بارے میں نہیں ہے، گرگٹ کے بارے میں ہے۔ گرگٹ، یہ چھپکلی گرگٹ ہی کی نسل میں سے ہے۔ جب ہم جانوروں کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، ان کی نوع بندی کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں چھپکلی گرگٹ ہی میں سے ہے۔ تو اس ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو جن جانوروں نے اس میں پھونکے مار کر اس کو اور بھڑکایا، اس میں سے ایک گرگٹ بھی تھا۔ میں نے بتایا ضعیف روایت ہے، موجود ہے کتاب الحیوان میں، علامہ جاہز نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن بہت مستند روایت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اور چھپکلی جو ہم جب سائنسی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو چھپکلی جو ہے وہ انسان دوست جانور ہے، انسان دوست جانور ہے۔ جس گھر میں چھپکلی ہوتی ہے، جس کمرے میں چھپکلی ہوتی ہے نا، وہاں مکھی نہیں رہ سکتی، وہاں مکڑی نہیں رہ سکتی، وہاں مچھر نہیں رہ سکتا، یہ اس کی غذا ہے، اور ڈینگی مچھر خاص طور پر یہ غذا ہے اس چھپکلی کی۔ جس گھر میں ہوتا ہے وہاں چھوٹے کیڑے مکوڑے نہیں رہتے، تو سائنسی اعتبار سے چھپکلی کو ایک انسان دوست جانور سمجھا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، بعض لوگوں کو کراہت آتی ہے اس سے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کالے کپڑے پہننا کیسے ہے اور محرم کے حوالے سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خاص مقصد فکر کے ہاں کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں غم کی وجہ سے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اس وقت نہ پہنے کالے کپڑے، لیکن کالا کپڑا پہننا جائز۔ بعض لوگ کہتے ہیں کالا رنگ، کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہوتا ہے، وہ ایک الگ روایت ہے، لیکن خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف ڈالا جاتا ہے وہ بھی کالا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کالی گرم چادر اڑا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں نا کالی کملی والا، وہ اسی سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالی اونی چادر اڑا کرتے تھے، اس لیے جائز کالا رنگ استعمال کرنا یا اس کے کپڑے پہننا جائز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جو عمامہ باندھا، وہ کالے رنگ کا تھا، کالے رنگ کا تھا۔ تو عمامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جو باندھا وہ کالے رنگ کا تھا اور کسی رنگ کا نہیں۔ ایک سامنے کا میں کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں جہاں سے تنخواہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں ملتی ہے، کیا اس اکاؤنٹ سے ملنے والا سود میرے انکم ٹیکس کی ادائیگی میں استعمال ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انکم ٹیکس یہ آپ کی آمدنی پر ٹیکس ہے اور سود جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو آپ ایسی صورت میں زکوٰۃ تو بخیر بالکل ادا نہ کریں۔ اگر وہ اکاؤنٹ میں سے کاٹتے ہیں، ٹیکس کاٹتے ہیں، تو وہ حساب نہیں لگاتے اس بات کا، بینک والے خود ہی ٹیکس کاٹ لیتے ہیں آپ کی آمدنی میں، پھر اس کے باوجود جو اور الگ رقم ہوتی ہے وہ سود کی ہوتی ہے۔ اس لیے بینک والے جو انکم ٹیکس کاٹ لیں وہ الگ ہے، اور جو سود دیں آپ کو اس کو نہ لیں، اور اگر نکلوائیں ایسی صورت میں کسی غریب کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں کہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اس انکم ٹیکس میں آپ نہ دیں، سود کو نہ دیں، انکم ٹیکس الگ ادا کر لیں، کیونکہ جب آپ دیں گے تو اس کا مطلب لے کر دیں گے، تو اس لیے سود لینا بھی گناہ، دینا بھی گناہ، تو نہ لیں نہ دیں، بالکل اس کو الگ رکھیں اس حساب کو۔ باقی رہا اب تو اسلامی بینک اتنے عام ہو گئے کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کی ضرورت ہی نہیں، اب کسی بھی اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھول لیں، ایسی صورت میں وہاں جو منافع ہوگا وہ حلال اور جائز ہوگا، اس میں سے آپ انکم ٹیکس بھی دے سکتے ہیں، اس میں سے آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، جائز۔ تو اسلامی بینک میں جو اکاؤنٹ ہوگا اس میں آپ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول لیجئے، وہ جائز ہوگا۔ جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا، میں سوال دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ باقی کو بھی معلوم ہو جائے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بس اوقات ایک پلاٹ لیتے ہیں، اس کے پیسے ہم ادا کرتے ہیں قسط وار، اگر اس کو لیٹ کر دیں کسی وجہ سے تو اس پر وہ مارک اپ لگا دیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر کیا آپ سود دینے میں شامل ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس وقت مجبوری میں آپ کو وہ دینا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا، وہ قسطیں ادا شمار نہیں ہوگی۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 173 پڑھ لیجیے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو شخص مجبور ہو جائے، شرعی احکام سے بغاوت کرنے والا نہیں ہے، حد سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے، تو اس پر گناہ نہیں ہوگی، رہے گا وہ حرام۔ تو اس وقت سود دینا پڑا آپ کو، مارک اپ دینا پڑا، اس پر توبہ اور استغفار کر لیجئے کہ آپ بے بس ہیں اس بارے میں اور کچھ کر نہیں سکتے، وہاں توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ ایک سامنے کا اس وقت قوم کے اکثر لوگوں میں اجتماعی مایوسی ہے، بے روزگاری، مہنگائی، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مہنگائی تو قیامت تک ہوتی رہے گی، اور بے روزگاری بھی اسی طرح کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ بے روزگاری میں جو سب سے زیادہ چیز اس وقت ہمارے معاشرے میں آئی ہے، مہنگائی کا تو میں نے جواب دے دیا، یہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، ایک چیز سستی ہے پھر مہنگی ہوگی، پھر مہنگی ہوگی، پھر مہنگی ہوگی، ہوتے ہوتے پتہ کہاں تک پہنچ گئی وہ چیز۔ تو ایسی صورت میں مہنگائی ہوتی رہے گی، یا آپ تصور بھی نہ رکھیں کہ یہ رک جائے گی، ایک ہی جگہ رہے گی، پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہے۔ تو اس لیے آپ، وہ الگ بات ہے کہ زیادہ نہ ہو کم ہو جائے، یہ درست بہت زیادہ نہ ہو جائے کم ہو، لیکن اس وقت پوری دنیا کی کیفیت یہی چل رہی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ ایک تو یہ بات، اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو انسان، اس کی وجہ سے انسان محنت کرے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے زائد اخراجات کو کنٹرول کرے، پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آمدنی بڑھانے کی کوشش ہو جائے۔ بے روزگاری کا جواب عرض کروں گا، ہمارے معاشرے کے اندر بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ ہمارے نوجوان اور ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کی ملازمت تلاش کرنا ہے اور تجارت کی طرف نہ آنا ہے۔
بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں کام نہ کرنا، تجارت نہیں کرنا، محنت نہیں کرنا، ہمیں ملازمت چاہیے، نوکری چاہیے، یہ والی چیز آج بے روزگاری میں مبتلا کر رہی ہے۔ ورنہ یہ انسان پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھا ہو تجارت کی طرف آتا ہے، ہلکے سے چھوٹے سے پیمانے سے شروع کر کے اپنا گزارا چلانے کی کوشش کرے تو کم از کم بے روزگاری کی کیفیت میں آئے گا۔ بے روزگاری کا جملہ آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو تجارت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور تجارت کے لیے بہت بڑے پیسے کی رقم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس دور میں بھی تجارت 5,000 روپے سے شروع ہو سکتی ہے، یہ بھی میں نے کافی رقم بتا دی۔ یہ انسان ملازمت کی طرف رہتا ہے تو بے روزگاری کی طرف آتا ہے، اور تجارت کی طرف آتا ہے تو اسی صورت میں پھر بے روزگاری کی طرف نہیں آئے گا۔ جہاں کہیں بھی ہوگا آپ نے انشاءاللہ یہ گزارا چلا سکے گا۔ جی لیکن جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جو ہمارے کافی حضرات ہیں، ایک مال کو روکے اس کو مہنگا کر جانا ہے، اور جو اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ قیامت جو ایک کنارے بھوکا بھی مر جائے گا اس کو میرے ذمہ ہے، اس میں ہمارے حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہوگی اس مہنگائی کے بارے میں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے کہا قیامت تک مہنگائی ہوتی رہے گی، تو یہ جو بے تکی مہنگائی ہے اور ظالمانہ استحصال ہے آج، اس کا کیا حل ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے قول نقل کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اسلامی ریاست کے اندر اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جاتا ہے تو اس کے قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں، یہ ایک طرف امیر ایک طرف غریب، یہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اتنی تنگی کہ وہ خودکشیوں پر آمادہ ہو جائے اور معاشرے کا کم ترین حالت ہو جائے، بدترین حالت ہو جائے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلامی تصور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں نا تو اس میں اصل میں محنت ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا، پھر کہیں جا کر وہ زکوٰۃ کا نظام اتنا مستحکم ہوا کہ ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر علاقے پر حکمرانی، لیکن اس علاقے میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ یہ نہیں غربت ختم ہو گئی، روٹی سب کو ملتی تھی، کھانا سب کو ملتا تھا، نہیں، آپ تصور کریں زکوٰۃ لینے والا وہاں مستحق کوئی نہیں رہا تھا۔ پتہ ہے زکوٰۃ لینے والا مستحق آج کل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے برابر پیسے ہیں، اس وقت بھی یہی نصاب تھا، اور آج کل جو بنتا ہے 1,45,000 روپیہ، 1,45,000 روپیہ ضرورت سے زائد اس شخص کے پاس بچا ہوا ہو، پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ تو سوچیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا، آج بھی زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے نافذ کر کے خود ہم اپنے خاندانوں میں اپنے خاندانوں کی زکوٰۃ اپنے خاندانوں پر رشتہ داروں پر تقسیم کرنا شروع کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ العزیز وہ غربت کا وہ والا حال جو یہ بھائی صاحب جو بتا رہے ہیں تکلیف دہ صورتحال، اس کا آج بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور مایوسی پاس میں آنے دیجیے گا، آج کل ایک کافر ملک کا حوالہ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیا یہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی مستحق نہ ہو؟ اس کا جواب ناروے کا اس وقت جس کے پاس شناختی کارڈ ہے نا اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگر وہ مسلمان ہو، اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر لکھا، خود وہاں ظہر کی نماز پڑھی، وہاں جب جانا ہوا تو پارلیمنٹ کے اندر بیان بھی تھا تو خاص موضوع تھا وہاں، تو وہاں پارلیمنٹ کے دیوار پر لکھا ہوا نارویجین زبان میں، وہی فالو عمر ویلفیئر لا، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویلفیئر قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی آج وہ کافر جو ہے نا ملک وہ عمل کر کے اپنے ہاتھ سے وہ تکلیف دہ غربت کو ختم کر چکا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ تو پرانا دور تھا، آج کل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اہم ترین بات بددیانتی، یعنی ان اوصاف کو لانا، صرف پیسے تقسیم نہیں کر
کرپشن کو ختم کرنا کہ غریب بھی کرپشن نہ کرتا، امیر بھی کرپشن نہ کرتا۔ پھر جب میں اس کی مثال دوں، یہ بھی ایک سکون کی علامت ہے، یہ بھی مالی طور پر مستحکم ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے کسی ملک کے اندر سے کرپشن ختم ہو جائے۔ آپ نیٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آج بھی زیرو کرپشن ڈائل کریں، اس پر ٹائپ کریں، دیکھیں کون سے ممالک ہیں جن میں زیرو کرپشن، تو اس میں نام آ رہا ہے ڈنمارک کا، اس میں نام آ رہا ہے سوئٹزرلینڈ کا۔ ایسی خامخواہ کی باتیں نہیں ہیں، اچھا بڑی نظریں ہیں لوگوں کی ڈنمارک پر، وہاں خود جانا ہوا، گھس کر وہاں دیکھنا ہوا اندر اس کے معاشرے، وہاں جا کر پوچھا ان سے، مجھے کہ یہاں کوئی رشوت نہیں لیتا؟ یہ سوال کیا، میں نے کہا یہاں رشوت کوئی نہیں لیتا۔ آگے ان کا جواب بھی سننے والا تھا، کہنے لگا دیتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا دیتا کیوں نہیں؟ آگے میرا سوال تھا، دیتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا آفر کر کے دیکھ لیں، پہلے آپ جیل میں جائیں گے۔ آپ رشوت کی صرف آفر کریں، آپ پہلے جیل میں جائیں گے، وہ نہیں تصور کریں گے آپ باہر سے آئے ہیں کیا ہے کیا نہیں، آپ پہلے جیل میں جائیں گے۔ اب سزاؤں کا نظام، کرپشن ختم ہوگی، امانت دیانت ہوگی، اسلام کے مطابق زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا، تو اسی صورت میں انشاءاللہ بے روزگاری بھی کم ہوگی، ختم ہوگی۔ جیسے ناروے کے اندر بے روزگار کوئی شخص نہیں ہے، وہاں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں 10 12 12 سال ہو گئے ہیں، کسی نے جھوٹی چھٹی کی درخواست بھی نہیں ہمیں دی۔ اس معاشرے میں جھوٹ کو ختم کیا۔ یہ ہے وہ چیزیں، یہ ہے وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے جو اسلامی خوبیاں ہیں جو غیر مسلموں نے اپنائی، ان کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، نہ ان سے مرعوب ہوں، صرف یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں نے، کافر لوگوں نے بھی اگر مسلمانوں قرآن والی خصوصیات اختیار کی ہیں، اللہ نے آج وہاں بھی اس معاشرے میں خیر ڈالا، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا۔ ہم جہاں ہیں اپنے آپ میں اسلامی خوبیاں پیدا کریں، اپنے آپ میں اخلاقی خوبیاں پیدا کریں۔ ہم ایک گھر میں ہیں نا، تو اس گھر کو بنائیے، آپ جس کاروبار میں اس کو بنانے کی کوشش کیجیے، آپ جس دفتر میں وہاں بنانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ العزیز وہاں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ جی 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 نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے سوال کریں، جی جی جی۔ ہاں، اگر یہ سیاسی سوال نہ بنا دوں تو پھر میں اس کا جواب فوراً دے دوں۔ جس وقت عراق نے کویت پر حملہ کیا، اس وقت کویت ٹیکس فری اسٹیٹ تھا مسلمان ملکوں میں، اس وقت لوکل کال فری تھی کویت کے اندر، اور اس وقت کویت ایک ایسا اسلامی ملک تھا کہ جہاں کویتی شناختی کارڈ رکھنے والے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ وہ حضرات جو کویت میں رہنے والے تھے، جو کویت میں جن کے عزیز و اقارب تھے اس دور میں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ آج میں کویت کی مثال نہ دے سکتا، اور اس کو ختم بھی اسی لیے کیا گیا تھا، اس کی معاشی حالت بہت مستحکم ہو گئی تھی۔ میں نے بتایا ٹیکس فری اسٹیٹ، ایک ٹیکس نہیں تھا کسی چیز پر، اس اسٹیٹ کے اندر انکم ٹیکس بھی نہیں تھا، یہ چپتا تھا جس کو چپتا تھا وہ ختم کر دیا سسٹم۔ یہ کیا جو طاقت بن جائے گی، بہت بڑی طاقت آ گئی، باتوں کو بہت سمجھنا ہے۔ آج بھی ممکن ہے جناب، آج بھی ممکن ہے، اور یہ میں بتا دوں یہ سب کچھ کرنے کے بعد کافر خوش نہیں ہوگا، کافر آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ سورہ فتح کی آخری آیت پڑھیے، اللہ نے پہلے سے بتا دی کہ آپ کوشش کرتے رہیں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی، لیکن کافر نہیں، اس کو تھوڑا غصہ آئے گا، اس کو غصے میں بھر جائے گا۔ آج کافر ان ملکوں سے ناراض ہے جن ملکوں کے اندر سزائیں اس طرح نافذ کی گئی کہ ہاتھ کاٹے گئے، کسر قلم کیے گئے، ٹھیک، آج وہاں چوری نہیں ہو رہی، ڈاکہ نہیں ہو رہا، زنا ختم، آپ کی چیز کو کوئی، آپ بیگ یا پیسے رکھ دیں، آپ کے کوئی پیسے اٹھا کر لے جائے، سوال ہی پیسے
پڑے ہوئے۔ آج کافی ملک ناراض ہیں اس ملک سے، ان ملکوں سے جہاں یہ نظام نافذ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے سورہ فتح کے آخر میں فرمایا ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ کیا ترجمہ پڑھیے گا اس کا؟ ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، اللہ تورات اور انجیل میں باتیں سمجھا دی تھی۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیتی ہوتی، اس کی ایک کومپل نکلتی، پھر اس کی پنڈلی مضبوط ہوتی، اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اس میں نلہ اگتا ہے۔ یعجب الزراع، وہ جو کسان ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے، سارا کھیت، اتنی آمدنی ہوگی نا، اتنی گندم ہوگی اس کھیت میں سے، خوش ہو گیا نا۔ لیکن وہ ساتھ والا، اس کا دشمن، جس کی کھیتی اتنی اچھی نہیں ہوئی، جس کا غلہ اتنا اچھا نہیں ہوا، وہ اسے خوش ہوگا۔ لیغیظ بہم الکفار، اس سے کافر کو غصہ آتا ہے۔ مسلمان جب معاشی طور پر مستحکم ہوگا، مسلمان کے ملک میں امن ہوگا، مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، کافر نافذ ہو جائے، اس کو ختم نظام۔ لیکن اس نظام کے ساتھ ہم مایوس نہیں ہونے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم بہتری کی طرف آئیں، ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، جتنا ہو سکتا ہو اتنا مضبوط کریں کہ پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں۔